اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخی انسانی نے کئی قومیں اور شہر دیکھے جو اپنے عروج کو چھونے کے بعد ایسے زوال پذیر ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی شہر کے گرد گھومتی ہے جو اپنے وقتوں میں دنیا کا بہترین تجارتی ہب تصور کیا جاتا تھا۔ یہ شہر اونچے ستونوں پر قائم تھا اور حیرت انگیز طور پر اس شہر کو آج سے 9000 سال قبل چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ کئی صدیوں تک انسانی نظروں سے اوجھل رہنے والے اس شہر کی کیا خصوصیات ہیں، سنگلاخ چٹانوں کو کیسے تراش کر یہ شہر تعمیر کیا گیا، اور ماہرین آثار قدیمہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کون کون سے حیرت انگیز مناظر دیکھے، یہ سب انٹرسٹنگ معلومات جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں اس شہر خاموشاں کو پیٹرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا طرز تعمیر آج کے ماڈرن انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے چٹانوں کو تراش کر ایک پورا شہر تعمیر کیا جائے۔ تاہم قدیم دور کی باقیات چاند پر کمندیں ڈالنے والے انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ دور قدیم میں بھی کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو آج کے جدید ترین انسان سے بھی زیادہ ذہین اور ایڈوانسڈ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے ایسے ہنر اور فن عطا کر رکھے تھے کہ آج کا انسان بھی ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال پیٹرا نامی شہر ہے، جس کی دریافت نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پیٹرا نام یونانی لفظ پیٹروس سے ماخوذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے پتھر۔ پیٹرا 9000 سال قبل مسیح کے شروعات میں آباد ہوا اور یہ 4 صدی قبل از مسیح میں نباتائی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ نباتائی خانہ بدوش عرب تھے جنہوں نے پیٹرا کو اس کے ارد گرد پائے جانے والے تجارتی راستوں کی بنا پر ایک بڑے علاقائی تجارتی مرکز میں بدل دیا۔ پیٹرا شہر تک 1.2 کلومیٹر لمبی گھاٹی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جسے سک کہا جاتا ہے۔ پیٹرا ہر طرف چٹانوں سے گھرا ہوا ہے جو لگ بھگ 8 میٹر بلند ہے۔ پیٹرا شہر نباتیوں کے زیر تسلط ترقی کی منازل طے کرتا ہوا 3 لاکھ شہریوں کے ساتھ تجارت کا مرکز بن گیا۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پیٹرا متعدد حملوں اور فتوحات کا مقابلہ کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ البتہ 106 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹریجن کے دور میں پیٹرا اپنی آزادی کھو بیٹھا، کیونکہ یہ رومی عرب کے علاقے میں شامل ہو گیا تھا۔ ناظرین، پیٹرا نے رومی سلطنت کے ماتحت اپنے وقت کے دوران ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھی۔ پیٹرا کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ پورے خطے میں واحد واٹر سپلائی کا منبع رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تجارتی شہر کی ترقی نے پانی کی ترسیل وادی سے تعارف کروائی۔ پیٹرا سرخ، سفید اور گلابی شوخ رنگوں کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا، جو سنگلاخ چٹانوں پر نقش و نگار سے آراستہ ایک پرشکوہ شہر کہلاتا تھا۔ اس شہر کی ہیبت آج تک قائم و دائم ہے۔ چٹانوں کے منفرد رنگوں کے باعث اسے روز سٹی یعنی گلابوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے قدرتی حسن میں بے مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا تو اس مقام پر آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر عصا مارا، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پیٹرا ہمیشہ سے بیرونی حملوں کی زد میں رہا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد سکندر کے ایک جرنیل اینٹیگینس نے پیٹرا کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنانا چاہا، لیکن نباتیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کی فوج کو نیست و نابود کر ڈالا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اینٹیگینس کے بیٹے نے حملہ کیا، جسے نباتیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد جنرل مارک اینتھونی نے کلیوپیٹرا کو پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے پیٹرا فتح کر سکتا ہوں، لیکن اس مرتبہ بھی نباتیوں نے رومی فوج کو مار بھگایا۔ پیٹرا کی اصل طاقت 2 بڑی شاہراہیں ہیں۔ پہلی عام شاہراہ مشرق اور مغرب یعنی عرب اور خلیج فارس کو بحیرہ روم سے ملاتی تھی، جبکہ دوسری شاہراہ جنوب اور شمال میں شام اور بحیرہ احمر کو آپس میں ملاتی تھی۔ ذرائع آمد و رفت کے شاندار منصوبے کی وجہ سے اس پورے خطے کی تجارت کا دار و مدار پیٹرا پر ہی تھا۔ ناظرین گرامی، پیٹرا کا زوال اس وقت شروع ہوا جب رومیوں نے اپنا پرانا راستہ دوبارہ کھول دیا۔ یہ راستہ دمشق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے تک جاتا تھا۔ اس وجہ سے پیٹرا کے خشکی کے تمام راستے بے رونق ہو گئے اور اس وجہ سے پیٹرا کو ناقابل تلافی نقصان سہنا پڑا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنا مرکز دمشق سے بغداد منتقل کیا تو پیٹرا سے گزرنے والا راستہ بالکل ہی ویران ہو گیا۔
जिसे रेत और मट्टी की दबीज तहों ने दुनिया की नजर से सदियों तक ओझल रखा। कई सदियों बाद पीटरा को असर नौ दरियाफ्त करने का सेहरा स्विस स्याह जॉन लुइस बर्खार्ट के सर है, जिसने 1812 में इस गुमशुदा शहर को दोबारा से ढूंढ निकाला। पीटरा के अंदर जा बजा पत्थर से तराशे हुए बुत और मकबरे मौजूद हैं। अब तक यहां 800 के लगभग मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके अलावा दरियाफ्त की गई चंद इमारतों में एक इमारत अल खजीना है जो कि 30 मीटर ऊंची है। ये इमारत नबातियों के बादशाह अरलीतस और इसकी 2 मलकाओं का मकबरा है। बुलंद चट्टानों में मैसूर पीटरा, जिसे एक जेरे जमीन नदी सैराब करती थी, न सिर्फ एक किले का दर्जा रखता था बल्कि मरकजी तिजारती शाहराहों पर भी काबिज था। पीटरा के बासी इस शहर से गुजरने वालों को खुराक, पानी और तहफ्फुज़ फराहम किया करते थे। पुराने वक्तों में पीटरा एक सर्जो शादाब इलाका हुआ करता था। इस शहर के अहम मकाम कोह नुजर के आगाज पर एक स्टेडियम नुमा जगह इस बात की निशानदेही है कि उस कदीम दौर में भी खेलों को कितनी अहमियत हासिल रही। ये तमाशगाह इस अंदाज में बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा अफराद न सिर्फ यहाँ बैठ सके बल्कि हर कोई आसानी से इस अखाड़े में होने वाली सरगर्मियों को भी देख सके। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि पीटरा शहर में उर्दन और इससे मुल्हिका इलाकों पर राज करने वाला सबसे मारूफ बादशाह अलेक्जेंडर स्वयं रहा करता था। इस वादी की उतराई में भी अजायबात का सिलसिला जारी रहता है। ठोस रेतली चट्टानों पर बना 4000 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक वसीओ अरीज हाल भी यहाँ मौजूद है, जहां शहर के उमरा और शाही खानदान मेल मुलाकातें किया करते थे। इस हाल को तफरीही प्रोग्राम्स के लिए भी कदीम जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। कौम समूद की जहानत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्होंने पीटरा शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक डैम तामीर किया था, जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था और इस डैम से बेशुमार नालियां तमाम शहर को पानी फराहम करने जैसी खिदमात सरंजाम देती थी। इस शहर की सैर के दौरान ये मालूम होता है कि पानी को पुख्ता नालियों से गुजार कर उस बंजर वीराने में जिंदगी गुजारने का सामान किया गया। हालिया खुदाई से यह बात भी वाज़ेह हुई है कि ये अहले समूद की डैम साजी ही थी जिसने इस सहराई शहर को मसनूई नखलिस्तान में तब्दील कर रखा था। बारिशी मौसम में पानी के साथ आने वाली मट्टी डैम की तह में बैठकर सतह आब को बुलंद करती तो किनारों से छलकने वाला पानी सुर्ख मट्टी से बने रास्तों से होता हुआ खुफिया जखीरा गाहों में जमा हो जाता। इस पानी की मदद से जरूरियात जिंदगी को पूरा किया जाता। अहद समूद के दौर में तामीर किए गए डैमों की बाकियात आज भी काबिल दीद हैं। बहुत से डैमों की 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अवायल में तामीर नौ भी की गई ताकि शहर के खंडरात को बारिशी पानी से बचाया जा सके। दोस्तों, इस शहर को खुदा का अजाब याफ्ता शहर भी करार दिया जाता है क्योंकि इसके दरियाफ्त होने से पहले कुरान पाक में 1400 साल कबल इसकी तस्वीर कशी की गई। कुरान मजीद में सूरह अल हजर की आयत नंबर 80 से 83 में बयान है, चट्टान वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, हमने इनको अपनी आयतें दी लेकिन वो इनसे मुंह मोड़ गए। वो खुद को महफूज महसूस करते हुए पहाड़ों में घर तराशते थे, लेकिन सुबह के वक्त शोर ने इन पर हमला किया। यानी कुरान पाक में 1400 साल पहले पीटरा शहर की मंजर कशी कर दी गई थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।